السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں لایا ہوں آپ کے لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر الزام لگانے والے، بہتان لگانے والے، ان کو زبردست جواب ہے ان کے اپنے مولویوں اور ان کی اپنی کتابوں سے اور ان کے اپنے بڑے بڑے فتاووں سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ کہنے والے اور ان پر الزام لگانے والے جو انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر لگائے ہیں وہ ان کی اپنی کتابوں میں ہیں اور ان کے اپنے مولویوں نے وہ بیان کیے ہیں، اور وہی الفاظ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو کہے ہیں تو یعنی نقل کر کے تو ان کے مولویوں نے اسی طرح کہا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو وہ الفاظ ہیں ان سے زیادہ ان کی کتابوں میں ہیں۔ تو انشاءاللہ میں وہ ویڈیوز آپ کے سامنے لاؤں گا، تفصیلی ویڈیو ان کے اپنے مولویوں کی، اور وہ انہی کی کتابوں سے وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس کے جانے سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا یہ بات، ویڈیو کو لائک نہیں کرتے آپ ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ یہ اچھی بات ہے، نیکی کی بات ہے، تو لائک کرنا ثواب بنتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کے قیمتی کمنٹ سے ہمیں بہت تسلی ملتی ہے۔ اور اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ الفاظ لاؤں گا جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہے تھے، جس پر 295C کا جو ہے نا مقدمہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر درج کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں ان کے اپنے مولوی وہ بھی یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تھوڑا سا سن لیں ان کو۔ مسیحی ہوتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے اور کہتے ہیں مرزے نے حضور کی ذات کے لیے لفظ دجال استعمال کہ کرسچن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، سن لیا آپ نے یہ کیا الفاظ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اگر یہ کفر ہے، یہ گستاخی ہے، تو پھر یہ بھی کر رہے ہیں۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو نقل کیا کرسچن کے حوالے سے، ان کے جو الفاظ ہیں وہ اس نے نقل کیے، تو یہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نقل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی انہوں نے جو الزامات انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر لگائے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک مولانا صاحب ہیں، مجھے نام تو اس کا نہیں آتا، لیکن وہ بہت زبردست جواب دے رہے ہیں ان اپنوں کو کہ تم جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ کہہ رہے ہو، پھر تو تمہارے بڑے گستاخ ہیں جو تمہارے بڑے ہیں، اور ان کو بڑے بڑے فتاوے، وہ فتاوی رضویہ ان کے حوالے دیتے ہیں۔ تو آئیے اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا پر ان کا سب سے بڑا اعتراض ہے کہ انہوں نے دجال کی نسبت کی ہے، اور اول تو وہ انہوں نے عیسائیوں کی طرف منسوب کر کے نسبت کی ہے۔ اول تو عیسائیوں کی کتابوں میں ایسی بات ہے بھی نہیں، اور اگر ہوتی بھی تب بھی اس کی نسبت کرنا جائز نہیں تھا۔ آج میں کراچی کے ایک نام نہاد ایک سید کو، ایک رضا خانی مولوی کو میں سن رہا تھا، وہ شاہ زیب خانزادہ کو کہہ رہا تھا کہ یار آپ مجھے ایمان سے بتائیں، کوئی آپ کے والد کو بار بار دجال کے دجال کے دجال کو، پھر کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا، فلاں کہہ رہا ہے، تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ تو نبی کے بارے میں بھی اگر فلاں نے بھی کہا یہ لفظ، تب بھی کیسے نقل کرنا بار بار درست ہے؟ اب اسی پیمانے پر رہیے گا۔ آج ہم آپ کو صریح حوالہ دکھائیں گے کہ ان اہل بدعت کے اعلیٰ حضرت مولانا مرزا خان صاحب بریلوی نے صراحتاً دجال کی نسبت کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے، یہاں تک کہا ہے انجینئر مرزا نے تو پھر بھی عیسائیوں کے متعلق ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ اس سے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ اہل اسلام کے ایک بہت بڑے عالم ملا علی قاری رحمہ اللہ، متوفہ 1014 ہجری، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی طرح تھے، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ میں آپ کے سامنے یہ فتاوی رضویہ ہے، قدیم ایڈیشن میرے پاس، سنی دارالارشاد رضویہ، ڈچکوٹ روڈ، فیصل آباد، یہ قدیم والا فتاوی رضویہ مولانا مرزا خان صاحب کی، آج کل بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اس کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 103 ہے۔ صفحہ نمبر 103 پر یہ کیا لکھتا ہے؟ لا تنقطع افکار الفاسدۃ عنہ عند النوم لکثرۃ وساوسہ وتخیلاته وتواتر ما یلقی الشیطان الیہ کما لم یکن ینام قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افکار صالحہ۔ یہ لکھتا ہے کہ جو دجال ہے، دجال کی آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ دل کیوں نہیں سوتا؟ کہ جو فاسد افکار اور وسوسے وساوس اس کے دل پر آتے رہتے ہیں، اس کے لیے اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔
بالکل اسی طرح جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے افکار صالحہ کی وجہ سے. علیہ باللہ. یہاں دجال کی نیند کے بارے میں کہا گیا کہ دجال کی نیند معاذ اللہ علیہ باللہ علیہ باللہ علیہ باللہ نقل کفر کفر نباشر امام الانبیاء کی طرح تھی معاذ اللہ علیہ باللہ. اہل بدعت کے اصولوں پر ہم بات کریے. بات یاد رکھیے معاذ یاد رکھیے گا یار کاف تشبیہ کے لیے اور اسامہ العالمین کے اندر مولانا مرزا خان صاحب نے لکھا کہ تشبیہ مثل کے معنی میں ہوتی ہے. اب معنی یہ نکلا کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی علیہ باللہ علیہ باللہ. میں اب کیا کہوں. اب اہل بدعت غور کرے کہ یہ احمد خان بھی دجال کی نسبت کر رہا ہے کہ معاذ اللہ دجال کی نسبت دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. دجال اسی طرح سوتا تھا. آگے امام الانبیاء کا ذکر کر رہے ہیں علیہ باللہ. تو یہ دجال کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ. انجینئر مرزا نے کہیں بھی تشبیہ نہیں دی اور انہوں نے معاذ یہ قول نقل کیا ہے. یہاں تو دجال کے ساتھ باقاعدہ تشبیہ دی جا رہی ہے. اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا, اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا, اس سے بڑا بےایمان کون ہوگا. کہاں گئے آپ کے اصول, کہاں گئے آپ کا عشق رسالت. یہاں منافقوں کی طرح زبان پر تانے لگے ہوں گے. کوئی مائی کلال اس حوالے کو غلط ثابت کر دے کہ میں نے حوالہ غلط پڑھا ہو, جو چور کی سزا وہ میری سزا. میں ببانگ دول کہتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اہل بدعت کے جی اعلیٰ حضرت نے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا. تو میں جواب میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی تو آپ خانزادہ شاذب خانزادہ کو کہہ رہے تھے, کوئی آپ کے والد کو کہے کہ جی وہ دجال کی طرح ہے اور پھر کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا فلاں آدمی کہہ رہا تھا, تو اس کو بھی آپ نے گستاخی شمار کیا. تو بقول آپ کے اگر ملا علی قاری نے ایسا کہا ہے تو میں اگر کہوں کہ اشرف آصف جلالی کی آنکھیں دجال کی طرح ہے, وہ بولتے ہیں دجال کی طرح ہے, اس کی شکل دجال کی طرح ہے, وہ اس زمانے کا دجال ہے, اور پھر میں کہوں میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو اس کو خود بریلی کہہ رہے میرے بھائی. عجیب بات ہے, آج کے امتیوں کی طرف دجال کی نسبت گستاخی ہے, اور اگر کوئی کہے کہ میں تو نہیں کہہ رہا کوئی اور کہہ رہا پھر بھی گستاخی ہے. تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں تو خود آپ نے پیمانہ مقرر کر دیا کہ کوئی اور کسی اور نے بھی کہا ہو تو نقل کے طور پر بھی اس لفظ کو پاک پیغمبر کی شان میں نقل نہیں کیا جا سکتا. یہاں تمہیں ملا علی قاری یاد آ گیا. کہاں کے تمہارے قاعدے. اشرف آصف کیا لکھتا ہے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پر آ رہا ہوگا. پہلے بھی کئی دفعہ اشرف آصف سالوی کے اشرف آصف جلالی کے اس فتوے کو ہم پیش کر چکے, اس شک کو ہم پیش کر چکے. شک نمبر 4 ہے, اگر کرسچنز میں سے بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کر بھی رہے, دجال کی نسبت کی ہے, تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بیان کرے یا کسی شرعی مسئلے کی وضاحت میں اس گستاخی کو کوٹ کرے. یہ بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایسا کہا بھی ہو تو اسے کوٹ کرنا بھی آپ کے توہین اور گستاخی اور کفر ہے. یہ اصول یہاں لاگو ہوگا. ہم اس کی بات کریں, اس پس منظر کی بات کریں. اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, مولانا مرزا خان صاحب نے اس کو کوٹ کر کے ملا علی قاری پر 295 کا مقدمے کا مطالبہ نہیں کیا, اسے گستاخ نہیں کہا, صرف اتنا کہا لقد ثقلت هذه الكاف. یہ جو کاف تشبیہ ملا علی قاری نے استعمال کی نا, بس یہ بہت بھاری ہے مجھ پر. باقی ٹھیک ہے, باقی معاملہ ٹھیک ہے, بس کاف تشبیہ صرف اتنی سی بات. اب اگر مرزا خان صاحب کو بچانا ہے اپنے اصولوں پر, تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ انجینئر نے بھی کچھ نہیں کیا, بس ایک بھاری سی بات کر دی, جانے دو. اور اگر آپ نے یہ اصول لاگو کرنے ہیں جو آج آپ انجینئر کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر اعلیٰ حضرت نے بھی دجال کی نسبت انجینئر مرزا نے جو کیا ہے اس سے بڑی گستاخی کا ارتکاب آپ کے اصولوں پر, کہ انجینئر مرزا نے تو بطور نقل کی ایک بات نقل کی, تشبیہ نہیں دی ہے, اپنا عقیدہ نہیں بیان کیا. یہاں تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کو کے عقیدے کو بطور نقل پیش کر کے تشبیہ دی جا رہی ہے, اور اس کے باوجود بھی ملا علی قاری رحمہ اللہ پر کوئی فتویٰ لگانے کے بجائے اسے اپنا بزرگ مانا جا رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی اعلیٰ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے, یہ کوٹ کرنا بھی آپ کے ہاں کفر اور آپ کے ہاں گستاخی ہے. ہم اس پس منظر میں بات کر رہے ہیں, اس پس منظر کو سامنے رکھا جائے. لہٰذا اگر آپ واقعی عشق رسالت میں سچے ہیں تو کم سے کم آپ کو اعلیٰ حضرت کا دامن تو چھوڑنا پڑے گا, اس لیے کہ آپ کے فتووں سے اس صدی کا سب سے بڑا جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ رہا ہے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ آئے, لیکن آپ کے فتوے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے. میں ایک دفعہ پھر یہاں دہراؤں گا اشرف آصف گوندل کو, کہ جو نیٹ پر بیٹھ کے ڈنگے مارتے اور اچھلتا ہے کہ انجینئر کو میرے سامنے لے آؤ, تو اتنا بڑا فن خان ہے تو تو ہمارے سامنے بیٹھ. میں پھر رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں ایک دفعہ پھر بڑے وثوق سے, بڑے شراست سے کہہ رہا ہوں کہ اشرف آصف گوندل نے دوسروں کو گستاخ ثابت کرنے کے لیے جو اصول گڑے ہیں, ان اصولوں کی بنا پر اس صدی کا سب سے بڑا گستاخ اور ملحد اور زندیق, جس کی گستاخیاں سلمان رشدی اور راجپال کے سامنے بھی ہیج ہے, وہ اشرف آصف گوندل کی شخصیت ہے. یہ شخص اپنی تحریر اور تقریر کی صورتوں میں اور اصولوں کی صورتوں میں ایسے دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ جو جلالی اس کے غیر مسلم ہونے میں شک کرے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور میں اس پر بھی بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ میں جلالی کو پھر ایک دفعہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی تحریر تقریر اصولوں کی روشنی میں آپ کے سارے بڑے آپ سمیت ایسے گستاخ ہے کہ ان سے بدترین گستاخ روئے زمین پر اور کائنات میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں پایا جاتا. اگر آپ میں جرت ہے تو ہمارا سامنا کرنے کی جرت کریں, لیکن رب محمد کی قسم میرے جیتے جی جلالی کو کبھی اس کی جرت نہیں ہوگی. ہم حق بات کرتے رہیں گے, پہنچاتے رہیں گے, جلالی پریشان نہ ہو. ابھی اور بہت کچھ بھی سوال سے ہمارے سامنے موجود ہے, وہ ہم وہ بھی پیش کریں گے. وما علیہ. جی ناظرین کرام, امید کرتا ہوں آپ نے سن لیا ہوگا. مولانا صاحب نے زبردست جواب دیا ہے ان مخالفین کو, اور بے تکی باتیں اور انجینئر محمد مرزا صاحب پر جھوٹے الزامات یہ ان کی کتابوں میں ہے. اس سے بھی زیادہ گستاخیاں جو انہوں نے کی ہیں, انجینئر محمد مرزا صاحب نے خالی نقل کی ہے, نقل کر کے بیان کیا ہے, نہ اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے, نہ اس نے اپنے سے اسی طرح بات کی.
اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایسا کیوں کہے گا، کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ رکھتا ہے وہ تو یہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اور بار بار یہی حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری دنیا کی محبت، والدین سے بھی بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ نبی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے۔ تو بہرحال آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کمنٹس کرنے ہیں، اپنی قیمتی رائے پیش کرنی ہے تو ہمیں تسلی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے سارے ناظرین کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔